یہ ایک کتاب ہے جو نظرۃ النعیم، یہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے، اور مجھے تو کیونکہ وہ زبان نہیں آتی، لیکن اس کی فہرست وغیرہ دیکھ کے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں پورا دین اپنی تفصیل در تفصیل کے ساتھ جمع ہے۔ تو اتنی جامع کتاب دین اسلام کے تفصیلات کا احاطہ کر لینے والی کتاب کیا انسائکلوپیڈیا ہے، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس میں ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ آغاز جو لفظ ہوتا ہے، مطلب ابواب ہیں صبر، شکر، توحید وغیرہ، تو اس میں پہلے حل لغت ہوتا ہے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں، لغت میں اس کے معنی کیا ہیں اس لفظ کے۔ اس کے بعد نصوص ہوتی ہیں قرآن سے، پھر احادیث ہوتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے متعلق اعمال ہوتے ہیں، پھر آثار صحابہ ہوتے ہیں، پھر اقوال ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، جس میں صوفی بھی شامل ہیں، فقہا بھی شامل ہیں، مطلب ہر طرح کے لوگوں کے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اس میں ساری بحث کا خلاصہ آخر میں ہوتا ہے، تو بہت ہی مفید ہے۔ مطلب میں نے ایسی مفید کتاب بشرطے کہ عربی آتی ہو کوئی دوسری نہیں دیکھی۔ مطلب مذہبی علم کے نام پر ایک متوسط درجے کے آدمی کو جتنا کچھ چاہیے وہ اس کتاب میں فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس سے جہاں اور باتیں پتہ چلتی ہیں، وہاں ایک اور چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے سلف مطلب ایک خاص نوعیت علم کے حامل تھے، اور ان کے یہاں دیکھ کر مجھے تو کم از کم ایسا محسوس ہوا کہ وہ دین پر باتیں کرتے تھے اعلیٰ درجے کے فلسفیانہ ذہن کو بھی مطمئن کر دینے والے انداز میں۔ مطلب سادہ سی بات کر دیں گے، لیکن اس میں آج جس ذہن نے فلسفے میں تربیت پائی ہو، ادبیات میں اس کی ٹریننگ ہوئی ہو، وہ بھی جیسے چونک جاتا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ اس طرح کا کلام جو انسانی ذہن کی بہترین سطحوں کو بھی چھو لے، جو مذہبی نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ایسے بہت لوگ ہوئے ہیں، تو اس سے ایک بڑا جیسے فخر سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کتاب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی روایت وغیرہ کو، یعنی کہ دین کے تعلیمی، اخلاقی اور تہذیبی اور نفسیاتی تسلسل کو تو بگاڑ کے رکھ دیا ہے نا۔ تو اب ہمارے پاس روایت کے نام پر، روایت کہتے ہیں کہ جیسے ہماری روایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق تسلسل کے ساتھ، یعنی اس کے ذہنی مظاہر، اس کے اخلاقی مظاہر، اس کے قلبی مظاہر، غرض انسان جن جن صلاحیتوں سے بہترین طرح سے اپنا اظہار کر سکتا ہے، ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کا وہ ایک اظہار کرنے پر قادر ہو۔ تو روایت ایسے لوگوں کے بار بار پیدا ہونے کا نام ہے کہ اپنی باطنی اقدار، اپنے ظاہری تعینات اور دنیا کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ رہنے والا ایمانی دماغ، وہ سب جیسے اگر ہم آہنگ انداز میں، چاہے اختلاف ہو رہا ہو آپس میں، لیکن وہ بنیادی قدروں پر ہم آہنگ رہ کر جو تسلسل پیدا کرتے ہیں، اس تسلسل کا نام روایت ہے۔
تو اب حمایت کرنے والے روایت کی یا مخالفت کرنے والے اس اصل نقطے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو حمایت کر رہا ہے وہ بھی روایت کے تسلسل میں کھڑے ہو کر نہیں کر رہا۔ روایت کا تسلسل کسی خیال، کسی قیاس، کسی فلسفے کا تسلسل نہیں ہے۔ روایت کا تسلسل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نبوی مینیفیسٹیشن کا تاریخی تسلسل، اونچ نیچ کے ساتھ، لیکن یہ کہ رسول اللہ دین قرآن میں ہے، دینداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو قرآن اپنی حجیت کے ساتھ مسلسل ہے بغیر کسی آمیزش کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پرنسپل کو مینیفیسٹ کرتے ہیں اپنی ذات سے۔ یعنی قرآن میں جو کچھ بھی بندگی کی حقیقت سے متعلق اسرار اور حقائق ہیں، اللہ کی معرفت سے تعلق رکھنے والے معارف جو ہیں، ظاہر ہے اس سب کا گھر قرآن ہی ہے، وہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجسم ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ کے اس نام کا مطلب یہ ہے، اور میں ان سے سن رہا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا کہ فلاں نام کا مطلب یہ ہے، فلاں آیت کی سے مراد یہ ہے، یا فلاں آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے، ہاں یوں کہہ لیں، تو اس پہ کوئی شک نہیں، کوئی سوال اٹھایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ متکلم نے اپنے کلام کی مراد خود ہی بتا دی۔ تو گویا قرآن اور قرآن کو لانے والا اپنے اندر منتقل کر کے وہ حالت تسلسل میں رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دین حالت تسلسل میں ہے۔ یعنی اس دین کو ماننے والے اپنی کمزوریوں کے باوجود، یعنی وہ کمزوریاں ذہنی بھی ہو سکتی ہیں، اخلاقی بھی ہو سکتی ہیں، ہر طرح کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، یہ اپنی کمزوریوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیت سے شروع ہونے والے ایمانی اور عملی تسلسل میں رکاوٹ نہیں بنے۔ تو یہ ہوتی ہے روایت۔ روایت اس کا نام نہیں ہے کہ تقلیدی تسلسل ہے۔ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، مطلب روایت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ روایت کا مطلب حنفی روایت، حنبلی روایت۔ روایت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ روایت کا مطلب ہے دین کی متنی روایت قرآن ہے، دین کی وجودی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دونوں کو حالت تسلسل میں رہنا چاہیے، قرآن کو حفاظت کے ساتھ، اور اس کو جو ہے وہ جیسے آدمیوں میں سے گزرتے ہوئے تازگی کے ساتھ۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ روایت کو غلط سمجھ کے اس کو بہت آسانی سے رد کر دیا گیا، تو اور روایت کا وہ جو فہم ہے اسے ظاہر ہے رد ہونا چاہیے، جس کو روایت کے نام پہ رد کیا گیا ہے کہ روایت تقلید محض کا نام ہے، روایت جو ہے وہ کلچرل فارمز کے تسلسل کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ، یا روایت دین کو غیر دینی مظاہر میں بدل دینے کا نام ہے، کیونکہ روایت میں یہ کلچرل چیزیں بھی آ جاتی ہیں نا، تو لوگ اس پہلو سے جب دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو رد کرنا ہی ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اس پہلو سے، جس پہ میں نے عرض کیا، اس پہلو سے اگر دیکھیں
تو انہیں کسی بھی تجدیدی کام میں گویا فہم دین کے آغاز کا وہم نہ ہو. یعنی کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی، یہ ہو گئی، تو ایک بڑا عالم اٹھتا ہے مجتہد، وہ آ کے کہتا ہے بھئی یہ سب بہت زیادہ چیزیں مل جل گئی ہیں اور دین اپنی اصلی صورت میں تو باقی نہیں رہ گیا. تو وہ آ کے وہ جو زنگ لگ جاتا ہے، وہ کاٹ کباڑ جو جمع ہو جاتا ہے، اس کو ہٹا کر دین کو اس کی اصل صورت میں جیسے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے دین. تو یہ ظاہر تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے. تو وہ جدید دنیا میں یعنی ہمارے ماحول میں یہ کام ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ دین جو 1000 سال سے چھپا ہوا تھا. مطلب وہ ایک نئے دعوے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو بھی تجدیدی کام ماضی سے سند نہ رکھتا ہو، اور سند بھی تسلسل والی سند، یعنی ایک چین کی طرح، یہ نہیں کہ جست لگا کے میں 1200 برس پیچھے گیا ہوں، بیچ میں وہ ریلا چل رہا ہے کیونکہ اللہ اس کا حافظ ہے، مطلب یہ ضمانت ہے. تو اس پر سے، اس تسلسل پر سے گرد اور غبار ہٹا دینا، یہ تجدید ہے. تجدید قرآن کا نئے سرے سے تعارف نہیں ہے. تجدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا پہلی مرتبہ علم ہو جانے کا دعویٰ نہیں ہے. واضح ہے نا؟ تو اور لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بہت خوفناک صورتحال ہے دوسری طرف بھی، کہ ہم تسلسل کو پیری مریدی اور امامت اور اقتداء کی فارم میں لیتے ہیں. تو اور پھر یہ بھی گویا ماضی کا جو ایک چشمہ تھا اس کو ہم اپنے یہاں کے ڈرینیج میں ڈال دیتے ہیں. تو ہم نے چشمے کا تسلسل جو ہے وہ ڈرینیج میں جاری رکھا. تو روایت والے لوگ اب ایسے ہیں، اکثریت، مطلب کوئی بھی اپنے روایت کے جوہر علم، جوہر اخلاق اور جوہر زہد اور اللہ سے تعلق رکھنے سے پیدا ہو جانے والے لازمی طرز احساس کا وارث تو ہے نہیں. تو اس میں مطلب عجیب سا ہو گیا ہے. جو بیچ والے لوگ ہیں نا، جو بیچارے نہ عالم ہیں لیکن وہ اتنی بات فرض کیا سمجھ گئے کہ دینی تسلسل کے مظاہر نہ یہاں ہیں نہ وہاں ہیں، نہ مصلحین میں ہیں نہ مفسدین میں ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ وہ جیسے کہ دین کو علم صحیح فراہم کر دیا، چلو یہ بڑا کارنامہ ہے. دین کو اس کے جو لائے ہوئے اخلاقی اقدار ہیں ان کا تعارف کروا دیا، یہ بہت بڑی، یہ تجدیدی کام ہیں. یہ سب کچھ بدعتیں داخل ہو گئی تھیں کہ جو دین کا عنوان اختیار کر گئی تھیں. یہ نہیں کہ 2-4 آدمی اسے دین کہہ رہے ہیں، مطلب جیسے اس ماحول میں اسے دین ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو کاٹ چھانٹ دیا، بس ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں ہمارے یہاں تصور ہے انقلاب لے آنے کا، یعنی ہم چیزوں میں جزوی ریپیئر کو کافی نہیں سمجھتے. کہ جیسے پرانے لوگ کرتے تھے، تھوڑا سا ادھر سے ہٹا دیا، کچھ ادھر سے ہٹا دیا، بس چل پڑا. ان کے تسلسل میں راستے میں جیسے شاپر وغیرہ آتے تھے تو ان کو نکال دیتے تھے، اور وہاں اپنے نام کی تختی نہیں لگاتے تھے کہ یہ ہم نے نکالا ہے، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے یہ رکاوٹ ڈھونڈی اور ہٹائی. تو یہ کام اس طرح اخلاص کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی
زندہ اتباع کے ساتھ وہ چلتا ہی رہتا تھا۔ تاریخ اسلام میں ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جب اس تسلسل کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننے والا شاپر ہٹایا نہ جاتا رہا ہو، یعنی شاید کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہو۔ سبھی علماء تھے، وہ سب یہ سب کرتے رہے، ہم غلطیاں کرتے تھے، وہ اسے ٹھیک کر کے اور ہمیں کہتے تھے اب نہ ڈالنا۔ تو اس طرح یہ دین ایک فطری تجدیدی عمل سے گزرتا رہتا تھا۔ تو کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا، کوئی بڑی تھیوری آ جائے باہر سے کہ بھئی وحدت الوجود آ گیا اور کچھ اور بڑے بڑے نام آ گئے، اس پہ پھر وہ جیسے کھڑے ہو کر پھر تردید کرتے تھے اپنے علم سے، ورنہ مجتہدین کو علم کا اعتبار حاصل ہوتا تھا، ان کے تجدیدی کاموں میں علم کا غلبہ نہیں تھا، یعنی وہ اپنی نوعیت میں علمی کام تھوڑی ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں ابن تیمیہ سے بڑھ کر تجدیدی کام، کثیر الجہاد تجدیدی کام کم لوگوں نے کیے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ تجدید کر کے ہٹ جاتے ہیں، جیسے نیکی کر کے جیسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی چیز میں بلا ضرورت کلی رد نہیں کرتے، جیسے ابن عربی کا رد کیا انہوں نے، لیکن تصوف کے بارے میں کہا کہ نہیں، اس میں بہت قیمتی باتیں بھی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جہاں رد کرنا تھا وہاں کر دیا، اور جہاں رد کی ضرورت نہیں تھی وہاں بلا وجہ کا جھگڑا نہیں چھیڑا۔ تو اس میں ایک اور سبق ہے جس کی طرف آج ذرا توجہ دلانی تھی، کہ دو چیزیں واضح رہنی چاہیے ہر سمجھدار مسلمان پر، جو اسلام میں اپنے اسلام کو فکر مندی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کو پر دو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، علماء کی مدد سے، علماء کی رہنمائی سے، اپنے فیصلے سے نہیں۔ مطلب اگر وہ میری طرح کا ایک لے مین ہے، وہ یہ ہے کہ دین کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے، تو اب یہ تو ہم ایسے لوگوں کا کہ ہم میں یہ تمیز ہونی چاہیے، اگر ہم اپنے دین سے مخلص ہیں نا، تو اس میں علم کی کمی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر میں مخلص ہوں کہ بھئی جس کو جو دین نہیں ہے اسے دین مان لیا تو میری تو آخرت برباد ہو گئی، تو میں اگر علم نہیں ہے تو حالت شبہ میں رہتے ہوئے اسے ترک رکھنے کا فیصلہ معطل رکھوں گا، مطلب اسے قبول کرنے کا فیصلہ معطل رکھوں گا۔ تو جب کسی عالم سے پتہ چل جائے کہ بھئی چھوڑنا ہے یا دین ہے، یہ کسی تعبیر سے دین ہے تو ٹھیک۔ تو عالم اگر کوئی ہے، جیسے آج کل کے عالموں کا سطح ہے جو کوئی زیادہ اچھی نہیں لگتی، لیکن بہرحال اگر آپ عالم ہیں تو عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دین کیا ہے اور دین کیا نہیں ہے، دونوں کی ایک فہرست ہونی چاہیے۔ دین کیا ہے کہ فہرست ظاہر ہے بدلے گی نہیں کبھی، دین کیا نہیں ہے کہ فہرست میں کمی بھی ہوتی رہتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، مطلب اس بات میں ناسمجھی کا مظاہرہ نہ کریں کہ دین کیا ہے، فرض کیا دین کیا ہے، اس میں 15 چیزیں ہیں، تو ہم نے 15 لکھ دیں، 15 ہی چلی آئیں گی، ہم اپنی اگلی نسلوں کو بھی وہی فہرست دے کے جائیں گے، لیکن ایک فہرست ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ دین کیا نہیں ہے، اس فہرست میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے ہر دور میں، بلکہ ہر عشرے میں، ہر 10 برس میں۔ وہ جو ایک لٹرلسٹ دماغ ہے
وہ دین کیا نہیں ہے کہ فہرست میں کسی چیز کو دیکھتے ہی ایک مجاہدانہ اور معاہدانہ جذبے سے رد کر دیتا ہے، تو فوراً کھرچ دے گا کہ ارے یہ تو دین نہیں ہے، لعنت بھیجو. مطلب اس کا رد عمل دین کیا نہیں ہے پر لعنت بھیجو اور پیچھا چھوڑاؤ اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن ایک صاحب علم ہو، اصول دین کی معرفت رکھتا ہو اور انسان اور اس کی تہذیب اور اس کی نفسیات سے باخبر ہو، وہ یہ کبھی نہیں کرے گا. دین کیا ہے، دین کیا نہیں ہے کہ فہرست میں آنے والی تمام چیزیں دین کے لیے مضر نہیں ہوتیں. اس فہرست میں آنے والی بہت سی چیزیں دین کیا ہے کہ جواب کو زیادہ قابل تسلیم بناتی ہیں، زیادہ قابل قبول بناتی ہیں اور زیادہ قابل عمل بناتی ہیں، بلکہ دین کو زیادہ اپنا بناتی ہیں. تو اس میں جو ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ عجلت پسندی ہے اور ایک علمی تسلط جو ہے وہ اسکالر تسلط کیے ہوئے ہیں، اسکالرلی گفتگو کا چلن ہے، اسی سے متاثر ہونا ہے، اسی سے وہ ہونا ہے. یہ عہد زوال ہے کہ دین اسکالرشپ کا موضوع نہیں ہے. دین فکسڈ حجتوں کا مجموعہ ہے. ان حجتوں کو اپنی زندگی کے اندرونی اور بیرونی علاقوں میں برسر کار رکھو، غالب رکھو، مسلط رکھو. یعنی 15 چیزوں کو 1 ارب چیزوں پر نافذ رکھو، یہ دین ہے. تو اب جیسے تفسیر دین نہیں ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کرنا یہ کوئی دین نہیں ہے. اور دین کے کسی بھی حکم یا کسی بھی قول الہی کی تعویل، توجیہ اور تفصیل کرنا وہ اس کا عین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. دین صرف وہ جو مین باڈی ہے نا، کلمہ دین ہے. کلمے سے پیدا ہونے والی تفصیلات یقیناً دین نہیں ہیں، لیکن یقیناً دین میں کے ساتھ میرے تعلق کے لیے درکار ہیں، مطلب بے فائدہ نہیں ہیں، بے اصل نہیں ہیں. تو دین نہیں ہے پہ اگر فہرست میں کوئی چیز ایسی ہو جو تعویل کے ساتھ قرآن سے جوڑی جا رہی ہو اور وہ بے سود نہیں ہے، وہ مجھ سے میری نماز کو بہتر بنا رہی ہو، تو وہ دینی طور پر اہم ہے. دین نہیں ہے کہ فہرست میں اس لیے آئی ہے کہ وہ ان لفظوں میں، جن لفظوں میں فہرست میں اس کا اندراج ہے، ان لفظوں میں قرآن میں موجود نہیں ہے. واضح ہے نا؟ تو اب جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کیا ہے، یعنی قرآن نے جو جب سے انسانوں نے حقیقت کی تلاش شروع کی ہے، جب سے انسانوں میں حقیقت کیا ہے کا سوال پیدا ہوا ہے شعور کے ساتھ، تو وہ 3 سوالات چلے آ رہے تھے اور ان میں مطلب کوئی شافی جواب نہیں ہے. انسانی فکر کے نتیجے، انسانی فکر کی سرگرمیوں کے نتیجے میں اور دنیا کے بہترین دماغوں کی سرگرمیوں میں، وہ کوئی آج کل کے افلاطون وغیرہ آج کل کے تھوڑی تھے، تو وہ شافی جواب خود ان کے لیے نہیں ہے. وہ 3 سوالات یہ تھے کہ یہ کائنات اگر جس نے بنائی ہے وہ کون ہے، یعنی خدا کون ہے، کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے.
یہ تین سوالات جیسے جیسے ہمارے ذہن میں تجریدی اور میٹافزیکل صلاحیتیں داخل ہوتی چلی گئیں، یہ سوالات نئے نئے روپ بدل کر اپنے جواب کا تقاضا کرتے رہے۔ تو لیکن یہ انسانی فکر اس کا جواب دینے سے، انسانی پاور آرڈر اس کا جواب دینے سے میں ناکام رہا، خود اپنے اعتراف کے مطابق۔ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں، انہی کے کہنے کے مطابق کہ ہم دریافت نہیں کر سکے۔ تو وہی یا ہمارے لیے آسان ہے کہ قرآن وہ پہلی غیر محرف الوہی دستاویز ہے جس میں ان تینوں سوالات کو ایک کرسٹلائزڈ جواب فراہم کر دیا گیا۔ اب یہ کوئی کم نعمت ہے کہ ساری دنیا کے بہترین دماغوں کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت روئے عرض پہ ان 5000 دماغوں کے برابر کوئی ایک دماغ بھی نہیں ہے۔ مطلب اتنے بڑے دماغوں کی تحقیق کی ناکامی کو اللہ نے ایک پیگن معاشرے میں ایک بدوانہ زبان میں جواب، جیسے ہمارے اس میں جیسے ہمیں مرحمت فرما دیا، انسان کیا ہے، خدا کیا ہے اور کائنات کیا ہے۔ تو اب ذرا اس پہ غور کیجئے کہ انسان کا اپنے بارے میں علم بڑھتا آیا ہے یا نہیں۔ یعنی آج کا آدمی، ایک تعلیم یافتہ آدمی، فرض کے نفسیات کا ایک طالب علم، وہ انسان کے اندرونی نظام یا انسان کے نفس کے بنیادی محرکات وغیرہ کو 500 سال پہلے کے مذہبی عالم سے زیادہ جانتا ہے یا نہیں؟ واضح ہے نا۔ اب تو انہوں نے گویا وہ دماغ سے اس کو سب کر کے اور خرابیوں کی بھی 10 قسمیں نکال دی، اچھائیوں کی بھی۔ تو انسان کا اپنے نفس کی حرکت اور اس کے نظام کے متعلق علم بڑھا ہے، لیکن اپنی روح یا اپنی حقیقت کے بارے میں علم گھٹنے یا بڑھنے والا نہیں تھا۔ وہ خدائی حجت کے ساتھ ہے کہ انسان اپنی حقیقت میں عبداللہ ہے۔ تو اس میں ہمارے علم میں کمی آئی ہے، اضافہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کا تعلق ہماری حقیقت سے ہے۔ حقیقت کیا ہے کا پہلا جواب کامل ہوتا ہے، بعد کی نسلوں میں وہ جواب کمزور پڑتا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ حال ہوا ہے حقائق کے بارے میں۔ لیکن انسان کے بارے میں، انسان کی سائیکک اسٹرکچرنگ کے بارے میں انسان کا علم بڑھا ہے۔ دماغ یہ جو دماغ ہوتا ہے، فزیکل دماغ، اس کے بارے میں ہمارا علم بڑھا ہے۔ وہ چاہے پوری طرح صحیح ہو یا نہ ہو، دماغ کے بارے میں تعارف جو ہے وہ آج سے 500 سال پہلے، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے ویسا نہیں تھا جیسا اب ہے۔ تو کائنات کے بارے میں یقیناً ہمارا علم بے انتہا گنا بڑا ہے۔ مطلب مخاطبین الاولین بھی کائنات کی حقیقت کے عرفان اور یقین میں ظاہر کامل تھے، لیکن کائنات کی فارمز کے بارے میں کسی کا بھی علم آج کل کے فزکس کے کسی بھی طالب علم کے برابر نہیں۔ تو اب یہ سارے علوم بڑھ گئے، دونوں۔ کائنات کیا ہے کا جواب آج بہتر دیا جا سکتا ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کا وہ نظام حرکت وغیرہ کیا ہے، اور انسان کیا ہے کا جواب بھی آج بہتر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اس ساری علمی ترقی کو، مطلب جس کو ترقی کہنا چاہیے، ظاہر حساب ایجاد ہو گیا، حضرت عمر نے کہا ہم لوگ حساب نہیں جانتے، تو خازن جو ہیں وہ عیسائی یا کچھ الگ قوموں کے رکھے گئے۔
تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں جانتے، ایک لحاظ سے تو ہمارے لیے اچھا ہے، سکون کا ہے، لیکن اب ضرورت آ گئی ہے تو اب یہ ہماری کمی ہے۔ یہ جو بصیرت ہوتی ہے نا کہ ایسنس میں وہ کمی بہتر ہے، لیکن ضرورت آ پڑے تو وہ کمی رکاوٹ بن جاتی ہے، کہ ضرورت پوری کروانی پڑتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں ہمارے مطلب معلومات میں کہ سیاروں کے اتنے نام کسی کو نہیں آتے تھے جتنے ہمیں آتے ہیں، کائنات کے سائز کی جو وہ ہے اس کا کوئی ابتدائی دھندلا سا خاکہ بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا، وہ اب دوربین سے دکھا دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اب ان چیزوں کا علم اگر ایمانی ذہن کو نصیب ہوا ہے، مطلب یہ فزکس کا فرض کیا، سارا علم ایک اللہ پر یقین کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرشوق امتی کو نصیب ہوا ہے، تو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ ظاہر ہے کہ اس کا اندازہ، ایک جزوی سا اندازہ لگانا ہم سب کے لیے ممکن ہے۔ مطلب پہلا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ ہی حد و حساب سے باہر نہیں ہے، اللہ کی فردن فردن نشانیاں بھی لامتناہی ہیں۔ اب یہ ایک نتیجہ نکلا نا اس سے، اور اس پورے نتیجے پر کام کرنے کا جذبہ لے کر جب وہ آدمی آگے بڑھے گا تو جیسے عام سے عام آدمی کو اللہ کی حضوری میں رہ سکنے والا ماحول فراہم کر دے گا، یعنی جس کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ سیارہ کیا ہے، وہ گیلیکسی کیا ہے، لیکن فزکس کا پورا ڈسکورس ایسا بنا سکتا ہے کہ عام سے عام آدمی بھی اللہ کی ایک نیچرل پریزنس میں رہنے کے حال میں رہ سکے۔ تو یہ چیز اب یہ دین نہیں ہے، مطلب یہ دین ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو نظر انداز کیے رکھا تو دین کیا ہے کی فہرست سے آپ کا تعلق رسمی اور جبری رہ جائے گا۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کے حافظے میں دین جو ہے بس صحیح ہے، بالکل یہی فہرست ہے، لیکن یہ کہ بس وہ حافظے میں ہے، اس کو ڈیسک پہ رکھ کے اس کے تاریخ وغیرہ لکھتے رہو، وہ اپنا وجودی اظہار نہیں کر پائے گا دین کبھی بھی۔ تو اس صورتحال میں ایک بار شاید پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں علم سمبل کا علم ہے، ہر علم، یعنی کہ ایمان بالغیب جو اس دین کا ظاہر دروازہ ہے، پرمٹ ہے، ایمان بالغیب کی اگر ذہن نے آمادگی کے ساتھ ایمان کو قبول کیا ہے اور پھر اس کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کا نفس بھی اس کے ساتھ آمادگی پیدا کر چکا ہے، اگر یہ ہو چکا ہے، یہ دونوں شرطیں پوری ہو چکی ہیں، تو پھر آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے اس چیز سے دوہرا تعلق رکھیں گے، ایک اپنی ضرورت کا تعلق اور ایک اپنے ایمان کو تازگی فراہم کرنے والے ایک ذریعے سے میرا تعلق ہے۔ یعنی میز سے پہلا تعلق یہ کہ بھئی اس پر لکھنا آسان ہے، لیکن میز سے میرا دوسرا تعلق یہ ہے کہ یہ اللہ کی پریزنس کا ایک گوشہ ہے، یعنی اتنے حصے میں اس نے مجھے اللہ کے حضور میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی یاد دہانی میں رکھا ہوا ہے، اور یہ تذکیر اور یاد دہانی ایسی ہے جس میں ارادے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس میں قصد کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس میں تکلف کی بھی حاجت نہیں ہے۔ جیسے مجھے اس میز کا لکڑی سے بنا ہونا، یہ مجھے کبھی غور کر کے معلوم کرنا پڑتا ہے، مطلب یہ اتنا زیادہ وہ ہے کہ یہ میز اور لکڑی یہ سب جیسے ہر وقت مجھے یاد ہے،
تو اسی طرح اس میز میں جو ایک سگنیفیکیشن ہے اللہ کی طرف، وہ بھی اس میں اسی طرح گندھی ہوئی ہے جیسے کہ اس کا لکڑی سے بنا ہونا ہے، لکڑی سے بنا ہونا اور اللہ کو اللہ کی نشانی کے طور پہ وجود پانا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی لمحے علم میں اگر نہیں ہیں تو آپ کا علم بہرحال دینی طور پہ ناقص ہے۔ واضح ہے نا؟ اب اس کا یہ کوئی فلسفیانہ یا وہ بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ بالکل سادہ اور فطری بات ہے۔ اس کا ایک جیسے ایک نمونہ سا عرض کرتا ہوں تو ہر آدمی جیسے پا لے گا کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے، مطلب یہ سوچ کر رد یا سوچ کر قبول کرنے والی بات نہیں ہے۔ جو شخص اپنے اس ایمانی اپسٹیم پر اپنے ذہن کو رکھ لینے میں ایمان کے تقاضے کے طور پر کامیاب ہے، معیاری حد تک کامیاب ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے غافل رہ سکے، غافل رہنے کی کوشش کے باوجود۔ اس علم کا یا اس جو تصور علم جو ایمان سے اخذ ہوتا ہے، اس کا پہلا پھل یہ ہے کہ میں اپنی دانش میں دیوار بنا رہا ہوں، میں اپنی دانش میں دوا کی فیکٹری میں کام کر رہا ہوں، میں اپنی دانش میں کوئی اور فن سیکھ رہا ہوں، تو وہ سب چیزیں جاری رکھتے ہوئے ہم سب میں ایک چیز مشترک ہوگی کہ ہم اللہ سے غفلت نہ ہونے کے حال میں رہنے کا ایک مسلسل تجربہ رکھتے ہوں گے، یعنی ہر چیز اللہ کی مذکر بنے، علم کی اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ ہر چیز علم دین نہیں ہے، دین کو علم سکھانے تھوڑی آیا تھا، تو دین کی ساخت علمی نہیں ہے۔ یہ لائبریریوں میں بیٹھ کر تحقیق طلب موضوعات نہیں ہیں دین کے۔ دین کو اتھارٹی اور غلبے کے ساتھ ریلیونٹ رہنا ہے بدلتے ہوئے دماغوں اور بدلتے ہوئے ماحول سے، ان کمپرومائزنگ غلبے کے ساتھ، یعنی اپنی پیورٹی کو متاثر کیے بغیر ان کے اندھیرے کو روشن رکھتے رہنا ہے، کبھی پیلی روشنی سے کبھی نیلی روشنی سے۔ تو دین یہ نہیں ہے، دین کتاب وجود ہے کہ میں اپنے سوچنے میں بھی مسلمان ہوں، اپنی خواہشات میں بھی مسلمان ہوں، اپنے خیالات میں بھی مسلمان ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میرا علم غلط ہو سکتا ہے، لیکن غلطی کرنے کے باوجود علم کا نتیجہ جو مقصود ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ بتائیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کا غلط علم بھی ایک اعلیٰ درجے کی علمی قدر و قیمت رکھتا ہے، کہ میں کسی چیز کو کچھ بھی سمجھوں، الف کو بے سمجھوں، پنکھے کو فرش سمجھ لوں، لیکن ہر صورت میں اپنے غلط نام کے باوجود یہ چیز اللہ کی مذکر ہے میرے لیے۔ اس کا وہ زون جو ہے نا، یعنی اللہ کی علامت ہونے والا منطقہ، وہ میرے سامنے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے علمی غلطی سے کوئی عارضی نقصان اٹھا لیا دنیا ہی میں، آخرت میں کوئی نقص و ضرر نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب ہمارے ذہنوں نے یہ دو لختی اختیار کی، خاص طور پہ جدید تعلیم کو اپنے ایمانی شعور سے ہم آہنگ نہ رکھ سکنے کی وجہ سے،
تو ہم ان مصیبتوں میں اس طرح کے لا ینحل مسائل میں گر گئے اور ایک عجیب طرح کی نفسیات ہم نے قبول کر لی کہ ہمیں نہ بدلنا پڑے. ہمارے اندر تبدیلی خیالات کی تو آ جائے، لیکن وہ جو ایک انقلاب زندگی میں آتا ہے نا، بس تہجد بھی شروع کرنی، نماز کا شوق ہو گیا، اللہ سے ملنے کی آرزو بہت زیادہ ہو گئی. یعنی کہ وہ جو دین کا جو تعلق پیشن سے ہے، پیشن سے زیادہ حقیقی چیز خیال اور فکر نہیں ہوتے. انسانوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، جو اس سے علمی فیصلے بھی کرواتی ہے، وہ اس کا پیشن ہے. پیشن کہتے ہیں جذبہ وجود کو. تو اب پیشن تک پہنچنے کا راستہ جدید تعلیم نے دین کے لیے بند کر دیا ہے، اور ہم نے اس خطرے کا بروقت ادراک تو دور کی بات ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے باوجود اس خطرے کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اب مجدد جو آئے گا وہ اس شاپر کو ہٹائے گا. اب جو مجدد آئے گا نا، وہ اس شاپر کو ہٹائے گا اور دنیا کے صورت تک محدود علم کو 2 کوڑی کا بنا کے رکھ دے گا، چاہے وہ جیمز ویب سے دکھائی بھی دیتا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو صورت جتنی بھی عظیم الشان اور پرشکوہ ہو، وہ حقیقت کی ایک چنگاری سے بھسم ہو جاتی ہے. یعنی کہ دنیا دیکھنے میں بڑی ہے، اور حقیقت جو ہے وہ دکھائی نہ دینے کی وجہ سے بہت چھوٹی سی ہے. لیکن یہ ذرہ حقیقت اس پورے ریگستان کو جو ہے وہ ایسا بنا سکتا ہے کہ یہ اس پر کسی کا قدم نہ پڑے حقارت کی وجہ سے. تو اب ہم لوگ یہ سوچتے ہی ڈر جاتے ہیں کہ ارے کیا مطلب ہے، یہ فزکس نے اتنی جو بات کی ہے اس کو ہم اس نظر سے دیکھیں. تو وہ دماغ کا وہ حصہ چل ہی نہیں پاتا جو ایمان کو غالب رکھتا ہے تمام معلومات پر، جو غیب کو حاوی رکھتا ہے تمام مشہودات پر، ایک وجودی ربط کے ساتھ، علمی ربط کے ساتھ نہیں. کیا ایمان بالغیب کوئی علمی فیصلہ ہے؟ جب آپ نے الغیب کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ناقابل رسائی ہے ہر صورت میں. تو اس سے زیادہ تو بے علمی کا فیصلہ ہو نہیں سکتا. اس میں آپ نے پورے علم دنیا کی ساخت کو نفی کر کے اسے قبول کیا ہے کہ جو تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے. ان چکروں میں نہ پڑیں کہ دین اگر خالص ہو جائے تو زیادہ مطابق عقل ہو جائے گا. دین کو اس کی خالص صورت میں دریافت رکھ کے اپنا علمی موضوع بنانا، یہ اس کے بغیر آگے دین کی علمی روایت نہیں چل پائے گی. یہ توہمات ہیں. دین علم کا موضوع ہے ہی نہیں، یعنی بالکل نہیں ہے کہ جب بھی موقع ہوگا وہ نکال لیں گے. کوئی قانون بننا ہوگا تو جب موقع ہوگا تو دین میں سے نکال ہی لیتے ہیں نا، قانون فقہ وغیرہ. جب بھی کوئی موقع ہوگا تو متشابہات پہ بھی گفتگو کر لیں گے. جب بھی کبھی موقع ہوا تو ہم لفظوں کے کچھ زیادہ ہائر میننگز کی طرف بھی چلے جائیں گے. لیکن یہ قرآن کا تقاضا نہیں ہے. قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو تمہاری سمجھ میں عام سے عام مفہوم میں آ رہا ہے، وہ بن جاؤ. قرآن دماغ کو روشن کرنے نہیں آیا ہے. دماغ کو روشن کرنا آپ کا اپنا کام ہے. قرآن آیا ہے آپ کو ایک حتمی اور مطلق تشخص
جسے آپ کے باطنی احوال کی تائید اور آپ کے افعال کی تائید حاصل ہو، ویسا بنانے آیا ہے۔ تو یہ سب تھوڑی ہے کوئی دین کا مقصد، بس آپ نے سمجھ لیا کہ الحمدللہ کہنا ہے، بڑا ظاہر اللہ خوش ہوتا ہے، بس اس سطح پہ رہیں گے کہ الحمدللہ کہو بھائی اللہ خوش ہوتا ہے، تو الحمد کے 1000 مشتقات آپ بیان کر دیں، اس کے آگے ہیچ ہیں، اس آدمی کے آگے جس نے خود کو حامد بنا لیا۔ وہ حمد کے تمام لغات پر دسترس رکھنے والے لغتداں سے زیادہ حمد کو سمجھائے، اس نے حمد کا زیادہ تقاضا پورا کیا۔ تو اللہ میاں کوئی امتحانی پرچے کی طرح تھوڑی مجھ سے آخرت میں لیں گے، وہ آخرت ان کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کو اپنا سامان ہستی بنایا، جنہوں نے قرآن کو اپنے لیے دوسری تخلیق کا سبب بنایا۔ ورنہ اب جو میں اگلی بات، وہ جو میں کہہ رہا تھا میں بھول رہا ہوں، اگلی بات میں نہایت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ مذہبی علوم نے آج کل میں وہ دین کو زیادہ سافٹ ٹارگٹ بنا دیا ہے الہادی فکر کے لیے۔ اس وقت ملحدین کے آگے ہماری 2 کمزوریاں ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ملحدین کا مطلب یہ پاکستانی یونیورسٹیز والے ملحدین نہیں، مطلب جو باقاعدہ فلسفہ الہاد کے اسپوکسمن ہیں۔ ایک ہے کہ دین نے بد اخلاقی پیدا کی ہے، مطلب وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہمارے اعمال کو دکھا کر، اور دوسرا یہ کہ یہ انہوں نے دیکھو دین کو پورا ایک ہولسٹک بیانیہ بنا دیا ہے کہ اب دین یہ ہے کا تفصیلی جواب مربوط انداز میں ان لوگوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ہمیں ادھر فائر کرنے اور ادھر فائر کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی حلے میں اس کو گرا دیں گے۔ دین کی کسی بھی طرح کی سسٹمٹائزیشن، چاہے وہ علمی ہو، چاہے فلسفیانہ ہو، چاہے فقہی ہو، دین کو کوئی بھی تعبیری کل فراہم کرنا، یہ اس وقت دین کو گویا ملحدوں کے لیے آسان ٹارگٹ بنا دینا ہے۔ روایت کا تنوع اس لیے بہت حکیمانہ اور مفید تھا کہ اس میں آدمی ان کا مخالف ہو کے حملہ کرتا تھا تو ادھر رہ جاتا تھا، ادھر رہ جاتا تھا، مطلب ایک آدھی چیزیں گرا سکتا تھا۔ مذہبی ذہن ہمارا بہت پسماندہ ہے، اس کو دنیا کو سمجھنے اور سمجھانے والے دماغ کی صلاحیتوں تک پہنچنے کے لیے بہت وقت لگے گا۔ یہ لوگ ابھی بھی پرانے مکتبوں کی طرح کام کر رہے ہیں کہ وہ بس یوں کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، بالکل نہیں۔ جیسے ہی آپ نے قرآن کیا ہے کا ایک بہت مربوط اور ہر کل اس کی جڑی ہوئی ہے یہ دکھا دیا، ویسے ہی اگلا فائر ہوگا، اور آپ کے پاس اس کی سپر نہیں ہے، آپ کے پاس وہ جیکٹ نہیں ہے جو بلٹ پروف ہوتی، کیونکہ یہ ساری ریشنلائزیشن یا یہ ساری سسٹمٹائزیشن آپ نے انہی سے تو سیکھی ہے، اور ان سے بھی اناڑیوں کی طرح سیکھی ہے۔ آپ کبھی کسی لسانیاتی فلسفے کی کتاب کھولیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے موجودہ مفسرانہ ذہن میں کس طرح کی پسماندگی اور دہقانیت ہے، کیونکہ ہم تو کچھ اور دیکھا نہیں ہے۔ وہ ادھر انہوں نے کہا اچھا یہ بڑا اچھا، یہ سب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت۔ اب ہم انہی 2 میں پھنسے ہیں، اور یا تو اسے خوبصورت کہیں، اسے بدصورت کہیں۔ ہمارے سامنے خوبصورتی کے دیگر نمونے ہیں کہاں، اور بدصورتی کے دیگر مظاہر ہیں کہاں؟ بھئی میں اپوسٹ اسٹرکچرلزم ہے جس نے پورے ذہن عالم میں انقلاب برپا کیا ہے،
یعنی اس نے لفظ اور معنی کے تعلق کے نئے نئے افق دریافت کر کے دکھائیں اور عالمگیر زبان پیدا کر کے دکھائے، یعنی قواعد کو عالمگیر بنا کے دکھایا ہے۔ اور یہ بات ہم ان کی تحسین میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے اس معاملے میں کہ لفظ کیا ہوتا ہے، لفظوں میں نسبتیں کیا ہوتی ہیں، آبجیکٹ اور سبجیکٹ میں تعلق ایبسلیوٹ کیوں نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے، یہ ساری جو باریکیاں ہیں ان کو اس نے سوشیو نے اور وہ کیا لیوی اسٹراس نے جس طرح کھولا ہے نا، اور یہ کھولا بھی 20ویں صدی کے شروع میں ہے، تو وہ مطلب اسے پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ دین ان سرگرمیوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ان سب تھیوریز کا تختہ مشق نہ بناؤ، ورنہ جیسے ہی تم کوئی اس طرح کا لسانیاتی دعویٰ، کوئی ری اسٹرکچرنگ کا دعویٰ کرو گے تو وہ ہنسیں گے۔ وہ لوگ بہت آگے ہیں متن کی تعمیر کے عمل میں۔ تو خیر، تو اس میں مطلب ہمارے لیے سبق کیا ہے اس ساری صورتحال سے؟ مطلب دونوں سے ہمیں سبق لینا ہے نا، دونوں ہمارے ہیں، مطلب دونوں ہمارے ہیں۔ وہ جو روایت کو داغدار کروا چکے ہیں، جو روایت کے نام کو گالی بنا چکے ہیں روایت کا ترجمان بن کے، وہ بھی ہمارے ہی ہیں، اور یہ بھی ہمارے ہیں جو روایت کو ان غلط مظاہر تک زبردستی محدود کر کے رد کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں۔ تو اب اس میں بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ یہی ہے کہ آپ کسی مطلب دین کو تعبیر کی سطح پر لانے کی غلطی نہ کریں، کبھی نہ کیجیے گا۔ مطلب آپ اپنی عمر کم کر لیں گے۔ اردو میں تو سب سر ہلاتے رہیں گے کہ ہاں ارے کیا کہنے ہو فلاں اور ڈھیما، کیونکہ ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں، انہوں نے تو سوائے سودے کی پرچی لکھنے کے اور کچھ کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ واہ واہ، یا جو تنگ آ چکے ہیں کہ یار یہ بھی کرو وہ بھی کرو تو جان چھوٹی، وہ کہتے ہیں بڑا دیکھو نا دین آسانی پیدا کرنے آیا۔ اب آسانی کا ایک ایسا اس میں عزم پیدا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہولت پیدا فرماتے تھے، اس کو یہ بنا دیا ہے کہ بھئی فلم دیکھنے سے نہ روکو، آزادی سے ہم دستبردار ہو ہی نہیں سکتے۔ اب موقف اگر یہ ہو کہ میرا ایسنس آزادی ہے، اس کی میں حفاظت رکھوں گا اللہ کے آگے بھی، تو کیسا خلط مبحث پیدا ہوگا۔ یعنی یہ آزادی کی فلسفیانہ تعریف میں بھی ایک وہ ملاوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی کہ میں آزادی دینے والے کے آگے بھی اپنی آزادی کو برقرار رکھوں گا۔ تو بہت مضحکہ خیز صورتحال ہے، اور جیسے جیسے مذہبی ذہن سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اتنا کامک ہوتا جا رہا ہے، اتنا مضحکہ خیز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب مطالبات ہیں ہی نہیں، تم کس پٹری پہ ڈال رہے ہو؟ دین کا مطالبہ ہے اپنی تاریخ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنسپل پر رکھنا۔ ہمارے یہاں تسلسل رسول سے ہے، اور مطلق ہونا وہ قرآن سے ہے۔ قرآن اصول ہے، اس اصول کی قرآنی مینیفیسٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور احوال اور شمائل میں ہے۔ تو جب تک ہم انہیں حاضر رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپنے نہ دو، یہی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بندگی کو حالت وجود میں رکھو، یہی روایت ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں۔ علمی روایتیں نہیں ہوتی، علمی روایتیں ہمیشہ بدلتی ہیں، اصل روایت یہ ہے۔
اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس تعبیر دین میں، کس تفسیر میں یا کس فتوے میں اس روایت کا خیال ہے یا نہیں۔ اگر کسی صحیح بات میں بھی اس روایت سے انحراف پیدا ہو رہا ہو یا کمزوری پیدا ہو رہی ہو تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، یعنی اسے غلط کہے بغیر چھوڑ دیں گے۔ مثال طور پہ قرآن شریف پڑھنا اور پڑھانا، اب یہ حکم ہے، مطلب نص ہے، لیکن قرآن شریف پڑھنا اور پڑھانا اب جس طرح کے نتائج پیدا کر رہا ہے، مطلب بچوں پہ جیسا وہ ہو رہا ہے اثر، تو ہم اگر اس نظام میں کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر کے بچوں کو گھر میں محبت سے پڑھانے لگیں تو یہ بالکل ٹھیک عمل ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے تعلق سے پیدا ہو جانے والا بالکل واضح مزاج جو ہے اس کی رعایت پائی جاتی ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو قرآن کا ڈر منتقل کرنا چاہیے۔ قرآن سب سے پہلے خشیت پیدا کرتا ہے اور مجاہدانہ طبیعت، اور خشیت اور زہد اور دنیا کی محبت سے واضح طور پر خلاصی، یہ سب خصائص قراءت قرآن ہے، اور یہ ہر ایک سے طلب کیے جائیں گے۔ قرآن کے دلالت نصوص کے طور پر، اس کے لیے نص کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام نصوص کا خلاصہ ہے۔ تو اب وہ اللہ سے ڈرانے کے لیے یہ صاحب خود کو ڈراؤنا بنا رہے ہیں، تو اب اللہ کا ڈر بھی جیسے وہ ناگوار ہو جائے گا نا، تو یہ جرم ہو رہا ہے قرآن پڑھانے کے نام پہ یا دین پڑھانے کے نام پہ کہ اللہ سے ڈرنا خوفناک ہو جائے گا، اور جب کہ قرآن سے پیدا ہونے والا ڈر فخر پیدا کرتا ہے، توکل پیدا کرتا ہے، حسن عبادت پیدا کرتا ہے، دوام اطاعت پیدا کرتا ہے، ہیوملٹی پیدا کرتا ہے۔ یہ جناب یہ کہنا تھا۔ اب اس میں ایک جیسے ایک چٹکلا سا ہے، ترکیب سی ہے بس، تو یہ بھائی ضرور کیا کریں۔ جیسے قرآن شریف تو انشاءاللہ سبھی روز پڑھتے ہوں گے، تو اب جیسے 4 رکوع 6 رکوع پڑھنے کا فرض کیا معمول ہے، تو اس کو چاہے 1 رکوع کر دیں، یعنی مقدار پہ نہ جائیں، 1 رکوع پڑھیں، اس میں کچھ مضامین آئیں گے، جیسے اللہ ڈرا رہا ہے، اللہ بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، اللہ اپنی شان کا تعارف کروا رہا ہے کسی شان کا۔ تو اس طرح کے جو غیر معمولی موقع آئیں گے نا، جن میں نظم نہیں دیکھا جاتا، جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس ماحول میں آئے ہیں، وہ پورے بیان ہوتے ہیں، وہ ہر سیاق و سباق کا مرکز ہوتے ہیں، جہاں بھی رکھ دیے جائیں تو وہاں فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں، اس آیت کے مطابق بس دعا کر لیں کہ اللہ ڈرا رہا ہے تو یا اللہ اپنا ڈر نصیب فرما دیجیے، یعنی اللہ جس چیز کو کمزوری بتا رہا ہے ہماری، اس کے لیے دعا کریں سجدے میں جا کے، اللہ اپنی شان بتا رہا ہے سجدے میں جا کے سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر وغیرہ، یہ ہر اپنی زبان میں بھی کہہ لیں جو کہنا ہے، لیکن اس آیت کو جیسے اس آیت کا آپ پہ اثر جو ہونا چاہیے خود آپ کے خیال میں، اس اثر کے مطابق سجدہ کریں۔ تو ایک یہ اگر مطلب کر کے دیکھیے گا تو زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں آپ کو اپنے اندر واضح طور پر کوئی ایسی تبدیلی نظر آئے گی جو پہلے کبھی آپ نے سوچی بھی نہ تھی، 1 مہینے میں۔
یہ کام کر کے دیکھیے، ایک رکوع پڑھیے اور اس میں جہاں بھی آ جائے، اور پھر دوسرا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ کچھ آیتوں کی نوعیت ہوتی ہے ذکر کی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ ذکر ہے، اس کی بناوٹ جو ہے نا ذکر کی سی ہے، تو یا استغفار والے کلمات آئیں گے، تو اس کو تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے ایسے جذب کیجیے کہ آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر اس پہ جیسے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ مراقبہ کر لیا کریں، جہاں بھی ذکر والی آیت آئے نا تو اسے جیسے اپنے اندر جذب کر لینے کی کوشش کریں، کیونکہ ذکر باطن وجود ہے، یعنی ذکر قانون وجود ہے، اس میں مکلف اور غیر مکلف کی بھی تمیز نہیں ہے، جبھی تو ہر شے علامت ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہے، جبھی تو وہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو آپ ذکر کو جب تک اپنے باطن میں رچا بسا لینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی ایک نہایت ضروری حالت سے محرومی رہے گی۔ واضح ہے نا؟ تو یہ 2 کام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ آپ پہلے یہ والا کر لیں کہ ڈر گئے، محبت والی آیت آ گئی، محبت والی بھی آئے گی، تو جو سمجھ میں آئے وہ اس کے مطابق سجدہ کر لیجیے، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے نفس میں ایک عجیب طرح کی طمانینت کا تجربہ ہوگا، جیسے نفس مطمئنہ کے البم جیسے کھلنے لگیں گے انشاءاللہ۔ یہ کرو، ان سب میں کیا رکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب، اس کا وہ مفہوم، وہ چند لوگوں کا کام ہے، ظاہر وہ بڑا کام ہے، وہ علماء کرتے رہیں گے۔ ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ترقی کریں قرآن سے تعلق میں۔ قرآن سے تعلق اللہ سے تعلق ہے، تو قرآن سے تعلق یعنی اللہ سے تعلق میں ہم روز ترقی کریں۔ یعنی ترقی کرنے کا یقین کس بات پہ ہوتا ہے کہ کوئی حالت پیدا ہو جائے اللہ سے تعلق کی۔ تو اللہ نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی فرمائے۔